باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وقد یکون جواب القسم محذوفا۔ ہماری بحث اس سے پہلے جواب قسم کو حذف کرنے کے ان موارد کو آنے سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ جملہ قسمیہ جو باء قسم تھا، جو تاء قسم تھا، جو واو قسم تھا، ان کے لیے جواب جو قسمیہ آتے ہیں ان جملوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا، جس میں ہم نے کہا کہ جواب قسم جو ہے کبھی جملہ اسمیہ آتا ہے اور اس کی مثالیں اور اس کی تطبیق ہم نے کر لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جملہ فعلیہ کبھی کبھار جواب قسم وارد ہوتا ہے، کبھی ماضی مثبتہ ہوتا ہے تو کبھی ماضی منفی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اس کی تفصیلات پڑھ لی ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ جواب قسم کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے، اور یہ جو جواب قسم جب حذف ہو یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں جواب قسم اس وقت حذف کیا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی ایسا جملہ آ جائے جو پہلے والے جملے کی طرح والا جملہ ہو۔ جملہ قسم میں وہ جملہ وارد ہو جائے جو قسم میں ہونے والا جملہ ہی موجود ہو۔ مثلا مثال کے طور پر یہاں پر کہتے ہیں زید عالم واللہ، زید زید، عالم عالم ہے، واللہ قسم خدا کی، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن اگر اس کو جواب قسم بنانا ہے تو آپ یوں کہیں گے واللہ ان زیدن عالم، قسم ہے اللہ کی یقیناً زید عالم ہے۔ آپ اس کو جواب قسم کے لیے استعمال کریں گے تو زید عالم جو مبتدا خبر ہے اس سے پہلے جملے کو لائیں گے، انا کو لائیں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ اس کو قسم قرار دیں گے، جواب قسم قرار دیں گے۔ اسی طرح جو ہے کبھی جو ہے جواب قسم جو ہے مبتدا اور خبر دونوں کے درمیان میں ہو تب جو ہے جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دیتے ہیں زید واللہ عالم، تو یہاں پر زید عالم مبتدا خبر ہے، اس کے درمیان میں واللہ آیا ہے، تو ہم اس کو جواب قسم اس طرح بنائیں گے واللہ ان زیدن عالم، قسم ہے یقیناً زید کیا ہے، عالم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان زیدن عالم جو ہے یہ جواب قسم واقع ہو رہا ہے، جس کو یہاں پر حذف کیا گیا ہے۔ یہاں سے جواب قسم کی جو محذوف کے جو انواع تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب آگے حروف جر پھر سے گن رہے ہیں، جو بچے تھے ہمارے پاس اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو حروف جر تھے حاشا ہے، خلا ہے اور عدا ہے۔ یہ تینوں حروف چاہے وہ حاشا ہو یا خلا ہو یا عدا ہو، یہ تینوں جو ہے استثناء کے لیے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن، یہاں پر آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، حاشا زیدن، صرف زید نہیں آیا، وخلا زیدن، صرف زید نہیں آیا، وعدا زیدن، صرف زید نہیں آیا، یعنی ساری قوم میرے پاس آئے، صرف زید نہیں آئے۔ تو چاہے حاشا کے ذریعے سے ہو تب بھی استثناء کر رہا ہے، خلا کے ذریعے سے ہو تب بھی استثناء کر رہا ہے، اور عدا کے ذریعے سے ہو تب بھی استثناء کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے حروف جارہ میں سے ہیں اور استثناء کے لیے آتے ہیں، اور اپنے مابعد میں آنے والے اسم کے لیے یہ جر دیں گے، حروف جر ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک قول اور بھی ہے جو بعض علماء نحویین کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حاشا، خلا اور عدا کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا مفعولیت کی بنا پر۔ یہ بھی ایک قول ہے، بعض علماء نحویین یوں فرماتے ہیں۔ تو جب آپ کہیں کہ یہ حاشا، علا، عدا، ان کے بعد میں آنے والا اگر اسم
منصوب ہو مفعولیت کی بنا پر، تو اس صورت میں یہاں یہ جو حاشا ہے، ادا ہے اور خلا ہے، یہ کیا رہیں گے پھر وہ فعل بنے گا، یعنی یہ سارے جو ہے حاشا، ادا اور خلا یہ فعل ہوگا، اور فاعل یہاں پر ضمیر مستتر ہوں گے ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ مثال مذکور جو ابھی بیان کیا ہے، جاء القوم حاشا زیدن خلا زیدن علی زیدن، آپ اس کو یوں کریں گے جاء القوم حاشا زیدن خلا زیدن عدا زیدن، یہاں پر جاء القوم حاشا زیدن خلا زیدن عدا زیدن میں زیدن مفعول منصوب ہے، حاشا فعل ہے، اور فاعل یہاں پر اس کے اندر مستتر ہے دائمی طور پر، ہمیشہ کے طور پر۔ یہ ایک بات ہو گئی جو بعض علماء نحوین کا کہنا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ خلا، یہ ادا حرف ما کے بعد آتے ہیں، یعنی حرف ما کے بعد بھی واقع ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ حاشا اور ادا جو ہے صدارت کلام میں بھی آ سکتے ہیں، تو اس وقت علماء فرماتے ہیں اس وقت اس کے لیے فعل کا ہونا متعین ہے، یعنی یہ ادا اور خلا جو ہے فعل ہی رہے گا، خلا اور ادا جو ہے فعل ہی رہے گا، یہ بعض علماء کا فرمان ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نوع ثالث کی جو بحث رہ گئی تھی وہ ختم ہو گئی، نوع اول کی۔ اب یہاں سے نوع ثانی شروع ہوں گے، پہلے ہم انشاءاللہ اس کی تطبیق کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نوع ثانی کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونَ جواب القسم محذوفا، کبھی کبھار جواب قسم محذوف ہوتا ہے، جب فعل مضارع پر حرف قد آ جاتا ہے تو یہ کبھی کبھار کے معنی میں آتے ہیں، اور اسی طرح اگر ماضی پر داخل ہو تو یقیناً کے معنی میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے تو کبھی کبھار، ان کان، یہ اب بیان کر رہے کب یعنی جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں ان کان قبل القسمی جملتاً، قسم سے پہلے کوئی جملہ ہو، کیسے؟ کالجملۃ التی وقعت جوابہ، اس جملے کی طرح جو اس قسم کے جواب میں واقع ہونے والا ہے، یعنی جواب قسم میں واقع ہونے والا جملہ اور قسم کے جملے میں ہو بہو مشابہت رکھتا ہو تو اس صورت میں جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے۔ مثل زید عالم واللہ، فرماتے ہیں یہاں پر اصل میں کیا ہے، ای واللہ ان زیدن عالم، یہاں پر جو ہے واللہ کو قسم کو پہلے لانا پڑے گا، پھر آپ حرف انہ کو داخل کریں گے، کہیں گے ان زیدن عالم، یہ اس کے لیے جواب واقع ہو رہا ہے قسم کے لیے جو کہ محذوف تھا۔ او کان القسم واقعا بین الجملۃ المذکورہ، یا جملہ مذکورہ کے درمیان قسم آ جائے تو اس کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے زید عالم، تو یہاں زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، اس کے درمیان میں قسم واقع ہو جاتا ہے، زید واللہ عالم، مثل جہاں یہاں مثال جو پیش کی ہے، اس کا جواب قسم آپ محذوف کو نکال کر اگر پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھیں گے ای واللہ ان زیدن عالم، واللہ کو یعنی قسم کو پہلے لائیں گے اور جواب قسم کو بعد میں رکھیں گے، ان زیدن عالم، یعنی قسم ہے یقیناً زید کیا ہے، عالم ہے۔ تو یہ جواب قسم کی جو انواع تھی جس کو ہم نے بیان کیا محذوف کرنے کے حوالے سے، آگے اور شمار کر رہے ہیں، حروف جارہ کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ حاشا، حاشا بھی حروف جارہ میں سے ہے، وہ خلا اور حروف جارہ میں سے خلا ہے، وہ ادا اور ادا ہے، یہ تینوں کل واحد منہا للاستثناء، یہ تینوں کے تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو الگ کرنے کو بیان کرنے کے لیے، الگ کرنا ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے یہ حاشا، خلا اور ادا استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، یہاں آپ استثناء کے لیے ہیں یہ سب، تو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں جاءنی القوم الا زید الا زید و الا زید، آپ یوں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ حرف الا استثناء کے لیے آتے ہیں تو یہ اس کے مقام پر آیا ہوا ہے، تو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جاءنی القوم
یعنی ساری قوم میرے پاس آئے، حاشا زیدن، صرف زید نہیں آیا، تو حاشا حرف جر زیدین مجرور، خلا حرف جر زیدین مجرور، عدا حرف جر زیدین مجرور ہے۔ وقال بعضهم، بعض علماء نے کہا ہے، یعنی بعض علماء نحویین نے یوں بھی کہا ہے، ان الاسم، یقیناً اسم، الواقع، کون سا اسم؟ جو واقع ہونے والا ہے، وہ اسم کب، کہاں؟ بعدہا، یعنی بعد عدا، بعد خلا اور بعد حاشا، ان تینوں کے بعد میں آنے والا اسم یکون منصوباً علی المفعولیتی، کبھی کبھار مفعولیت کی بنا پر ان کو نصب ملے گا، مجرور نہیں ہوگا، چونکہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ مجرور ہوں گے، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوں گے۔ فحینئذ، جب منصوب ہوں گے تو اس کے لیے اس کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، تکون ہذہ الالفاظ افعالا، تو یہ حاشا، عدا، خلا، یہ تینوں الفاظ جو ہے فعل ہوں گے، اس وقت یہ حرف جر نہیں رہے گا۔ والفاعل فیہا، یہاں پر فاعل جو ہے اس کے اندر، ان فعل کے اندر، حاشا، خلا، عدا کے اندر جو ضمیر فاعل ہوں گے، فیہا ضمیر مستتر دائما، ہمیشہ ہمیشہ اس میں مستتر رہیں گے، محذوف رہیں گے۔ اب اس کی مثال یہاں پر بیان کر رہے، فالمثال المذکور فی معنی جاء عن القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و عدا زیدن، یہی مثال ہے۔ پہلے میں ہم نے حاشا زیدین، خلا زیدین، عدا زیدین کہا تھا، اب یہاں پر ہم اس کو حاشا زیدن، خلا زیدن، عدا زیدن سے تعبیر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ یہاں پر حاشا فعل واقع ہو رہا ہے، زیدن مفعول، خلا کے بعد جو ہے زیدن مفعول، اور عدا کے بعد جو ہے زیدن مفعول واقع ہو رہا ہے، تو یہ منصوب ہوگا، حاشا جو ہے فعل ہوگا، ضمیر جو ہے جو کہ اس کا فاعل ہوگا۔ یہ ایک بات ختم ہو گئی جو ان تینوں کے حوالے سے تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتْ، اگر یہ واقع ہو جائے، کون؟ یعنی خلا و عدا، اگر حرف خلا جو کہ حروف جارہ میں سے ہے، عدا جو کہ حروف جارہ میں سے ہے، اگر یہ دونوں واقع ہو جائے بعدما، نفی کے بعد، حرف ما مصدریہ کے بعد واقع ہو جائے، تو یہاں پر بیان کرتے مثل، جیسے کہ ابھی پہلے مثال بیان کرتے مثل ما خلا زیدن و ما عدا زیدن، تو یہاں پر بھی نصب ہوگا ما مصدریہ کے بعد، چونکہ یہاں بھی علت وہی ہے جو کہ ان مصدریہ کے بعد یا حرف کی بنا پر اس کو نصب ملے گا حرف کی وجہ سے، یا جو ہے اس کو زائد ہونے کی وجہ سے نصب ملے گا، تو ما خلا زیدن و ما عدا زیدن۔ یا کبھی کبھار او فی صدر الکلام، خلا اور عدا جو ہے ابتدائی کلام میں آتے ہیں، تو اس وقت یہ مفعولیت کی بنا پر، فعلیت کی بنا پر نصب ہوں گے، فعل کی بنا پر، چونکہ یہ جب آتے ہیں صدارت کلام میں تو یہ فعل ہوگا، اور اس بنا پر اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں اپنے ما بعد کو، جیسے کہ مثل خلل بیت زیدن، خلل بیت زیدن، گھر میں جو ہے زید کے علاوہ ہے، عدل قوم زیدن، زید قوم کے علاوہ ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں رکھا، تو تعینتا، یہ دونوں یہاں پر خلا اور عدا میں جو ہے یہ دونوں معین ہوں گے للفعلیتی، فعلیت کے لیے، یہ بھی فعل ہوگا، پھر فعل کے حساب سے اس میں ضمیر مستتر رکھنا پڑے گا دائماً، جو کہ اس کا مرجع ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی جو نوع اول سے تھا، حروف جارت سے ہمارے جو باتیں تھی ڈسکس تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب بیان کر رہے ہیں نوع ثانی کو۔ نوع ثانی جو ہے حروف مشبہہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ یہ حروف مشبہہ بالفعل جو ہے، اس کو مشبہہ بالفعل کہہ کر بعد میں اس لیے رکھا چونکہ وہ پہلے حرف ہی تھے، اب یہ حروف ہے لیکن شباہت فعلی ہونے کی وجہ سے حروف جارہ کے بعد میں رکھا ہے، چونکہ وہ اصل ہے، اب یہ فرع شمار ہوگا اس حساب سے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے، مبتدا کو مفعول بنا کر نصب، اور خبر کو اپنا فاعل بنا کر رفع دیں گے۔ یہ حروف مشبہہ بالفعل کا کام ہے جو کہ مبتدا خبر پر داخل ہونے والا ہے۔ اور یہ کل ٹوٹلی ہمارے پاس حروف مشبہہ بالفعل جو ہے کل 6 ہیں، ان میں سے پہلا اور دوسرا جو ہے انا و انا ہے، انا اور انا،
ان کا معنی یہ ہے کہ یہ کسی جملے میں اگر انا اور انا استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو جملہ ہے اس کے جو اندر معنی ہوگا وہ یقیناً متحقق ہونے والا ہے، یعنی جو آپ کو جو خبر اس جملے میں ہوگا اس کا وجود متحقق ہونا یقینی ہے، اس کا وجود میں آنا یقینی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے۔ یا مثلا کسی کے آنے کی خبر دے رہا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا آنا یقینی ہے، تو اس کے لیے انا اور انا استعمال ہوتے ہیں حروف مشبہہ بالفعل میں سے۔ اسی طرح جو ہے حروف مشبہہ بالفعل میں سے ایک جو ہے کأنہ ہے، کأنہ، کانا نہیں کأنہ ہے۔ کأنہ جو ہے تشبیہ کے لیے آتے ہیں، یعنی آپ کسی ایک انسان کو دوسرے کسی چیز کے ساتھ شباہت دینا چاہتے ہیں تو آپ حرف کأنہ کو استعمال کریں گے، جیسے کہ عربی کے مشہور ضرب المثل ہے کأن زید، کأن زیدن اسد، آپ یوں کہیں گے، یعنی گویا کہ زید اسد ہے، وہ شیر کی طرح ہے۔ اب زید اسد نہیں ہے بلکہ اس کی قوت، شجاعت، پہلوانی، طاقت کے اعتبار سے وہ شیر کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، اس لیے آپ اس کو کہیں گے کأن زیدن، گویا کہ زید کی طاقت، زید کی جو قوت ہے وہ اسدن، ایک شیر کی طرح ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، اس عنوان پر آپ تعبیر کریں گے، اس کے لیے حرف کأنہ استعمال کریں گے شباہت کے لیے۔ اسی طرح حروف مشبہہ بالفعل میں سے ایک لاکنہ ہے۔ لاکنہ کا معنی جو ہے استدراک کے لیے آتے ہیں۔ استدراک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کلام کے اندر جو متکلم بیان کر رہا ہو اس میں مخاطب کو اشتباہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فلان ایک زید کا تذکرہ چھڑ گیا ہے تو یہ زید سے مراد زید ابن عمرو ہے یا زید ابن خالد ہے، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا زید مراد ہے، یہ اس کا مقصد جو ہے کس کی جو ہے مذمت کرنا ہے یا کس کی تعریف کرنا ہے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں میرا مقصد جو ہے زید ابن خالد ہے، زید ابن بکر مراد مثلا نہیں ہے۔ تو مخاطب کے درمیان جو توہم پایا جاتا ہے اس توہم کو ختم کرنے کے لیے یہ لاکنہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو جب استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ پہلے والا جو جملہ ہوگا لاکنہ سے پہلے اور جو لاکنہ کے بعد والا جملہ ہے ان کے معنی متغیر ہوں گے، مفہوم ان کا متغیر ہوں گے، پہلے میں بیٹھنے کا ہے تو دوسرے میں اٹھنے کے حوالے سے ہوگا، پہلے میں اس کی جو ہے مذمت بیان کر رہا ہے تو دوسرے میں اس کی مدح ہوگی، اس طریقے سے۔ اس کی مثال بھی انشاءاللہ ہم دیں گے جب تطبیق کریں گے۔ اور اسی طرح حروف مشبہہ بالفعل میں سے ایک لیتا بھی ہے۔ لیتا جو ہے تمنی کے لیے آتے ہیں، تمنی کا مطلب کسی چیز کی تمنا کرنا ہو تو وہاں پر لیتا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مثلا کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو رہا، اپنے پیر سے کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں لیت زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہو جاتے، تو یہ آپ جو ہے تمنا کر رہا ہے کہ زید کے کھڑے ہونے کا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر لیتا تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لعل ہے حروف مشبہہ بالفعل میں سے ایک، جو کہ امید کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ مثلا کسی کو درخواست لکھتے ہیں کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو آپ کے درخواست میں امید ظاہر کیا جاتا ہے، تو آپ اس میں لعل کے ساتھ آپ تعبیر کریں گے لعل السلطان یکرمنی، شاید بادشاہ میرے اکرام کریں گے، شاید فلان مجھے اس بات کے بارے میں غور کریں گے، مجھے دیکھیں گے، تو آپ امید کو بیان کرنے کے لیے لعل کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لیتا بھی جو ہے تمنا کے لیے ہے، لعل بھی ہے امید اور تمنا کے لیے، تو فرق یہ ہے کہ لیتا جو ہے ممکنات اور غیر ممکنات دونوں کے لیے، چاہے وہ ممکن والی چیزیں ہوں اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ زید کا کھڑا ہونا میری تمنا ہے، اور غیر ممکنات جیسے کہ فلان کو پر مل جاتے تو وہ یہاں سے پرواز کرتا، تو انسان کے لیے پر ملنا یہ مشکل کام ہے، ناممکن ہے، ممتنع ہے، تو اس کی تمنا بھی آپ لیتا کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ لیکن لعل میں فقط ممکنات کے بارے میں آپ جو ہے امید ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن غیر جو ہے ممکنات میں، ممتنعات میں آپ وہاں پر جو ہے اس کی تمنا، اس کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ فرق ہے۔
اور آخر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حروف مشبہہ بالفعل انا، انا، کانا، لیتا، لیکن، لعل، یہ جتنے بھی حروف ہم نے گنے ہیں ان سب میں ما کا داخل ہونا بھی ممکن ہے، ما کافہ پر یہ سب داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ سارے ما کافہ پر داخل ہوں گے تو تکافؤ عن العمل کہیں گے، ہم کہیں گے کہ وہاں پر وہ عمل نہیں کریں گے، عمل سے اپنے آپ کو روک دیں گے۔ تو یہ مکمل خلاصہ ہے النوع الثانی، دوسری نوع کا عوامل سماعی میں سے۔ النوع الثانی، دوسری نوع، الحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہہ بالفعل کے بارے میں ہے، وہ حروف جو کہ فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، ہے حرف لیکن فعل کے ساتھ ان کا شباہت رکھتے ہیں، شباہت ہوتے ہیں۔ وہی یہ حروف تدخل علی المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ جتنے حروف ہیں وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تنصب المبتدا وترفع الخبر، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیں گے۔ وہی یہ ستۃ حروف، 6 حروف ہے کل ٹوٹلی۔ الاول والثانی انا و انا، پہلا اور دوسرا جو ہے انا ہے اور انا ہے۔ وہما، یعنی یہ انا اور انا لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کے جو مضمون ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، اس کے متحقق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے متحقق الوجود کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مثل ان زیدا قائم، آپ ویسے بھی کہہ سکتے تھے زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، زید کے اندر صلاحیت ہے کہ کھڑا ہو جائے، لیکن آپ یوں کہیں گے ان زیدا قائم، تو آپ یہ جملہ اسمیہ جو آپ استعمال کیے اس میں انا آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یقیناً زید کھڑا ہونے والا ہے، آپ یہ معنی دے سکتے اس میں۔ انا حروف مشبہہ بالفعل، زیدن اسم اور قائمن اس کی خبر ہے۔ ای، اس کا ترجمہ یوں ہوگا حققت قیام زیدن، زید کا کھڑا ہونا متحقق ہے، ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی بعد میں جب انا استعمال ہوتا ہے تو۔ اب یہ انا کی مثال تھی، اب ہے انا کی مثال۔ وَبَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ، مجھے خبر آئی ہے کہ زید جانے والا ہے، تو یہاں پر ترجمہ یوں ہوگا اے بلغنی ثبوت انطلاق زیدن، مجھ تک خبر پہنچی ہے زید کا یہاں سے انطلاق کرنا، اٹھ کے چلے جانا، یا یہاں سے نکل جانا، یا گاؤں چھوڑ کے چلے جانا، یہ سب، یعنی اس انا کے استعمال کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انطلاق، اس کا نکل کر جانا، گاؤں کو چھوڑ کر چلا جانا، یہ یقینی بات ہے، اس میں پھر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کأنہ ہے، حروف مشبہہ بالفعل میں سے ایک کأنہ ہے، وہی یہ حرف کأنہ للتشبیہ، شباہت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نحو، مثال کے طور پر کأن زیدن اسد، گویا کہ زید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسد کی طرح ہے، تو یہاں پر زیدن اسم ہے کأنہ کے لیے حروف مشبہہ بالفعل، زیدن اس کا جو ہے، اسدن اس کا جو ہے اس کی خبر ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ختم ہو گئی جو کہ تیسرا حروف مشبہہ بالفعل میں سے تھا۔ چوتھا جو ہے ولیکنہ ہے، وہی یہ لاکنہ جس کا معنی ہے للاستدراک، استدراک کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو درک کرنا ہو، کسی بات کے اندر جو مفہوم مکمل نہیں تھا اس کو کلیئر کرنا ہو، یعنی بعبارت دیگر کسی بات کے اندر توہم پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے لاکنہ استعمال ہوتے ہیں۔ ای، استدراک کا معنی یہاں پر بیان کر رہا ہے مصنف، لدفع التوہم، کہیں پر توہم آ رہے ہیں، وہم پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دفع کرنا ہے۔ ایک ہے رفع توہم، ایک ہے دفع توہم۔ دفع توہم بات میں کوئی شبہ آنے سے پہلے اس شبہ کو دور کرنا، رفع توہم بعد میں شبہ آنے کے بعد اس کو رفع کرنا، اس کو رفع استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر دفع ہے، یعنی بعد میں کوئی شبہ آنے والا ہے، اس شبہ کے آنے سے پہلے آپ اس شبہ کو اپنے سے دور کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفع توہم۔ الناشئ من الکلام السابق، جو کلام سابق
متکلم کی کوئی بھی کلام سے ہمیں جو ہے توہم ہو سکتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ وَلِهَذَا، اسی لیے لا تقع، یہ لاکنہ واقع نہیں ہوتا، الا، اگر واقع ہوتا ہے تو بین الجملتین، دو جملوں کے درمیان آتے ہیں یہ لاکنہ، اللتین، ان دو جملوں کی خصوصیات یہ ہے کہ تکونانی، یہ دونوں ہوتے ہیں متغایرتین بالمفہوم، معنی کے اعتبار سے لاکنہ سے پہلے والا جملہ اور لاکنہ کے بعد والا جملہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر غاب زید، زید غائب ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں لیکن بکرن حاضرن، لیکن بکر کیا ہے؟ حاضر ہے۔ اب مخاطب سمجھ رہا تھا کہ زید غائب ہے تو بکر جو ہے اس کا دوست ہے وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا، لیکن وہ اپنے اس مخاطب کے توہم کو ختم کرنے کے لیے وہ فوراً بولتے ہیں لیکن بکرن حاضرن، بکر موجود ہے، یہ نہیں کہ بکر دوست ہے تو وہ بھی غائب ہے۔ تو یہ ایک توہم تھا، آنے سے پہلے اس کو دفع کیا ہے، چونکہ سوال کے بعد اگر یہ بتاتے تو یہ رفع ہوتا، سوال سے پہلے اس نے بیان کیا ہے تو یہ دفع ہوا۔ وَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ لَكِنَّ عَمْرٌ جَاءَنِي، جَاءَنِي زَيْدٌ، میرے پاس زید آئے ہیں، تو مخاطب سمجھتے ہیں کہ عمر بھی اس کا دوست ہے تو وہ بھی آیا ہوگا، تو وہ فوراً کہتے ہیں لَكِنَّ عَمْرٌ ما جاءنی زیدن، زید نہیں آیا، لیکن عمرٌ جاءنی، عمر میرے پاس آیا، یعنی زید اور عمر گویا کہ دوست تھا، تو زید نہیں آیا تو اس نے سمجھا عمر بھی نہیں آیا، مخاطب نے یہی سوچا۔ بعد میں متکلم نے کہا نہیں، زید فقط نہیں آیا ہے لیکن عمر میرے پاس آیا ہے، تو یہاں پر عمرن جاءنی، اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں۔ وَلَیْتَ، حروف مشبہہ بالفعل میں سے چوتھا پانچواں جو ہے لیتا ہے، یہ لیتا للتمنی، تمنی کے لیے آتے، کسی چیز کی تمنا کرنا ہو، مثال کے طور پر لیت زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتا، یعنی اس کا معنی یوں ہوگا اتمنى قیامہ، میری تمنا ہے کہ زید کھڑا ہو جائے، قیام زید کا، تو یہ تمنا ہے۔ تو لیتا حروف مشبہہ بالفعل، زیدن اسم، قائم اس کی خبر ہو گئی۔ وَلَعَلَّ، اسی طرح حروف مشبہہ بالفعل میں سے آخری جو ہے حرف لعلّ ہے، وہی یہ لعلّ للترجی، امید کے لیے آتے ہیں، تمنا بھی ہے اور امید بھی ہے اس میں۔ مثال کے طور پر لعلّ السلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ جو ہے میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے، تو یہاں پر جو ہے لعلّ حروف مشبہہ بالفعل، السلطانہ اسم، یکرمنی خبر ہے اس کے لیے جملہ۔ والفرق، اب یہاں پر لیتا اور لعلّ کے درمیان فرق، بین التمنی والترجی، تمنی اور ترجی کے درمیان، جو لیتا تمنی کے لیے تھا، لعلّ جو ہے ترجی کے لیے تھا، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان الاول، یعنی تمنی لیتا جو ہے یستعمل، استعمال ہوتے ہیں فی الممکنات کما مر، ممکنات میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا لیت زیدن قائم، والممتنعات، اور ممتنعات میں بھی جہاں پر ممکن نہیں ہے ایسا کام ہونا پھر بھی وہاں پر تمنا کر سکتے ہیں، لیتا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر مثال دے رہے ہیں لیت الشباب یعود، تو یہاں پر شباب جوانی کا دوبارہ پلٹ کر آنا یہ ممتنع ہے، ناممکن ہے، لیکن پھر بھی آپ لیتا کے ذریعے سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں کاش میری جوانی واپس آ جاتی، لیکن آنے والا نہیں ہے، تو اس کو آپ لیتا کے ذریعے سے تعبیر کر سکتے ہیں، لعلّ کے ذریعے سے نہیں کر سکتا ہے۔ لیتا حروف مشبہہ بالفعل، شبابہ اسم، یعود اس کی خبر۔ والترجی مخصوص بالممکنات، یعنی دوسرا جو ہے ترجی ہے، ہم نے وہاں پر کہا تھا والفرق بین التمنی والترجی الاول یستعمل فی الممکنات والممتنعات، یہ واو الترجی میں عطف اول پر، والثانی الترجی ہے، یہ فقط مخصوص، مختص ہے کس کے لیے؟ بالممکنات کے لیے، ممتنعات کے لیے نہیں ہے،
تو آپ یہاں پر فلا یقال، آپ ممتنعات کو بیان نہیں کریں گے یہاں پر لعل الشباب یعود، آپ یوں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ چونکہ یہاں ممکنات کے لیے استعمال ہوں گے، ممتنعات کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. لعل. وتدخل ماء الکافہ، ان حروف مشبہہ بالفعل پر ماء کافہ داخل ہو سکتے ہیں. علی جمیعہا، یعنی سارے کے سارے حروف مشبہہ بالفعل، انا ہو، انا ہو، کانا ہو، لیتا ہو، لاکن ہو، لعل ہو، ان سب پر ماء کافہ داخل ہو سکتے ہیں. جب ماء کافہ اس پر داخل ہوگا تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فتکفھا عن العمل، پھر وہ عمل سے روک دیں گے. تکفھا یعنی اس کو روک دیں گے، یعنی ان حروف کو روک دیں گے عن العمل، عمل کرنے سے. چونکہ وہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنے مفعول بنا کر نصب، خبر کو جو ہے رفع دینا تھا، اب وہ یہاں پر نہیں کرے گا. کقولہ تعالی، جیسے کہ دو مثالیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں، باقی آپ اس پر تطبیق کر سکتے ہیں. تو یہ دو مثالیں یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تو انما میں انہ حروف مشبہ بالفعل ما پر داخل ہوا ہے تو یہاں پر تکف عن العمل ہے. انما الہکم، تمہارے پروردگار، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، دو معبود نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. پھر آگے فرماتے وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، یہاں پر بھی جو ہے تکف عن العمل ہے، چونکہ زیدن پڑھنا تھا، یہاں زیدن پڑھا ہے. تو انما یقیناً زید منطلقن جانے والا ہے. تو یہ جو ہے دو مثالیں ہیں. آپ اس پر کانما کو، لیتما کو، لعلما کو، اس طریقے سے آپ باقی مثالوں کو بھی اس پر تطبیق کرتے جا سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین.